جی ضرور۔ آخرت میں ایسے اندھیرے لے آئیں کہ ہم پتنگ کی طرح اڑ ہی نہ سکیں. تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور 2-4 سال گزاریں تو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. یہ سنا آپ نے؟ کوئی 2-4 سال گزارے اور کسی نے پوچھا آپ سے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے میرے دوست رہے ہیں، میں نے وقت گزارا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بیوی خاوند کو کہتی میں اس سے زیادہ میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا بیوی سے، اور خاوند بھی کو جانتا ہوگا. تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی اہل علم نہیں ہے. خدا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جو جہاں پہ اگر اس جنت میں آپ پہنچ جائیں تو 80,000 تو آپ کو آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے حسین حسین پریاں، فرشتہ عورتیں جن کا حسن کی مثال نہیں، وہ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے. خدا کا سلام ہو حضور، مائک پاس کر لیں. ہاں جی، خدا کا سلام ہو. کیا مائک پاس کر لیں، آواز کم آ رہی ہے. اچھا، باقیوں کو بھی آواز کم آ رہی ہے؟ جی نہیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اب آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ ہاں جی ٹھیک، اب ٹھیک آ رہی ہے. چلو ٹھیک. تو بات جاری تھی کہ دنیا کے اندر جب ہم وقت گزارتے ہیں اپنی فیملی سے یا یار دوست سے یا خاصم خاص 10 سال گزارے اور کوئی ہم سے پوچھے بھی آپ فلاں کو جانتے، تو فوراً کہتے بھی ہاں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ اتنا وقت گزارا ہے. اور جنتوں میں فرشتے بھی یہی کہتے ہیں ہم سے بڑھ کے اہل علم کون ہو سکتا ہے. اب دنیا کا مشہور شخص جس نے تقریباً 10% عقل کو استعمال کیا، دماغ کو، اسٹیٹ آف مائنڈ، وہ جب مرا تو اس کی قدر و قیمت فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو سائنس کا علم اس کے پاس تھا 10% یا دماغ جو استعمال کیا، فرشتوں نے دماغ استعمال کیا ہے کھربا ٹریلین ٹائم، اس سے زیادہ، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ سدا جو یونیورسٹیاں ہوں گی جہاں صبح و شام رزق دیا جائے گا، یعنی کہ پیاس بجھائی جائے گی معرفت الہی کی، تو ان یونیورسٹیوں میں جو ہیں فرشتے ہوں گے، پریوں میں سے ہوتے ہیں، جنات میں، گولڈن بلیو، اور نہ جانے کون کون سی مخلوقات ہے جو کہتی ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، ہم خدا کو جانتے ہیں. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. تو جب الیگزینڈر گروس بہت زخمی ہو گیا، دنیا کو فتح کرنے والا ہے یہ شخص، جب بہت زخمی ہو گیا اور یونان بہت قریب رہ گیا تھا، کچھ 10 کلومیٹر کا فائدہ تھا، تو کہا کہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، دنیا کو فتح کر کے خود اپنا 10 کلومیٹر رہ گیا تھا. یہ ادھر سے جائیں آپ ترکی سے قبرص کی طرف سے، تو
دنیا کا شہنشاہ ہے. تو رستے میں ایک ایسا شخص آ کے کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر الیگزینڈر دی گروس ڈر گیا نا. تو انسان کے کیا کام آئے گا جب ساری دنیا حاصل کر لے, اخیر میں اپنی روح کو اندھیروں میں بھر لے؟ کیا کام آئے گا؟ اپنی روح ضائع کر لے. Dankeschön. Kannst du an der Seite bringen? An der Seite. So, hey. Dankeschön. Und die Glas Wasser auch. Ja. No, Wasser. Wasser reinmachen. Hey, das ist Wasser. Okay. تو کیا کام آئے گا انسان کے شہرت پالے, دنیا کا دولت مند ترین آدمی بن جائے, علموں کے انبار کٹھے کر دے اور اس کی حکومت پھیل جائے اور اس کے جیسا کوئی نہ ہو؟ کیا کام آئے گا کہ اپنی روح کو مار دے؟ ایک طرف سب کچھ پا لیا اور آخر میں روح کے اندر نور نہیں ہے تو سب کچھ کھو دیا. یعنی کہ جب جان جائے گی تو کیا کام آئے گا؟ تو ایک شخص آگے کھڑا ہو گیا, اس کو دیکھ کر پہلی دفعہ الیگزینڈر دی گروس جو تھا وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تجھے دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی ہے. اس نے کہا الیگزینڈر دی گروس, دنیا کا مال لوٹ کر دنیا کو فتح کر کے تو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سامنے 10 کلومیٹر پہ تیرا دارالخلافہ ہے. اگر تم مجھے فتح کر کے دکھا دے تو پھر بات بنے. اور فوج بھی کتنی تھی؟ کئی لاکھ فوج اس کے ساتھ ہے. اسے تو پہلے دیکھتے ہی ڈر گیا یہ. اس نے کہا کہ اتنی فوج ہے تیرے پاس, دنیا کو فتح کر کے آ رہا ہے, تو میں اپنے آپ کو تیرے فوجیوں کو بھی دکھا دیتا ہوں, شاید وہ تیری مدد کر لیں. فوجیوں نے دیکھا تو وہ پیچھے بھاگے, ایک کے اوپر ایک. شدید ڈر ہے. تو الیگزینڈر نے کہا کہ تو مجھے یہاں سے 10 کلومیٹر تک جانے دے, کیونکہ میں دارالخلافے میں پہنچ گیا. اس نے کہا تو مجھے فتح کرے گا تو جائے گا نا. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں موت ہوں. تو یہ وہ موت ہے جس سے ہم بھاگتے پھرتے ہیں, اور یہ ہمیں خود ہی ڈھونڈ لے گی. ہمیں خود ہی ڈھونڈ لے گی. روزانہ 25 سے 30 ہزار لوگ مر جاتے ہیں. بیمار نہیں مرتے, صحت مند بھی مرتے ہیں. کتنے حادثات ہوتے ہیں. ابھی یہ ہمارے ہمسائے ہیں, ان کی جوان لڑکی بیچاری مر گئی کار ایکسیڈنٹ میں. تو یہ موت وہ ہے جو پوچھے بغیر آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہی نہیں. اور ایک ہم بھی جنگلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جب موت کے وہ فرشتے آئے تو پہلے سلام کیا, اور سلام کہ اے مسیح الزماں اور اے خدا کے دل, خدا کی سلامتی ہو تجھ پر.
دیکھا، یہ بھی موت ہے. تو یہاں پہ کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی. کہنے لگے کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو جب موت آتی ہے وہ لینے کے لیے آتی ہے، کچھ دینے کے لیے تو نہیں آتی. تو میں نے کہا بھائی آج موت ہار جائے گی، کیونکہ تم مجھے وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں میں جانا نہیں چاہتا. میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، اور میری تقدیر کا مالک اور خالق وہ ہے جس نے اپنا نور بھی مجھے دے دیا ہے. تو کیا تم خدا کے نور کی مہار کو گما کر لے جا سکتے ہو جہاں خدا نہ جانا چاہے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے موت کے بعد کہ روح نکلتی ہے، اور جھٹکے سے ایسے نکلتی جیسے گولی بندوق میں سے نکلتی ہے. اس کی وجہ ہے ایک، میں تھوڑا سا پانی پی لوں. کبھی آپ نے گیس کے سلنڈر دیے دیکھیں؟ گیس کے سلنڈر. اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گیس کے ایک سلنڈر میں پوری گیس بھری ہو، پوری گیس بھری ہو، اور ایک سلنڈر خالی ہو. اب دونوں کا وزن کر لیں. اگر دو سلنڈر ایک جیسے ہیں، دونوں کا وزن ایک نکلے گا. ہونا تو چاہیے یہ تھا نا کہ جو سلنڈر خالی ہے وہ تھوڑا سا اور ہلکا ہو، جس میں گیس ہو اس میں بھاری ہو. لیکن نہیں، گیس کا وزن نہیں ہے. آپ ویسے دیکھ کر نہیں بتا سکتے کس گیس کے سلنڈر میں گیس ہے اور کس گیس کے سلنڈر میں وہ خالی ہے. استعمال کریں گے تو پتہ لگے گا. اسی طرح جسم بھی ایک سلنڈر ہے، اور روح اس کے اندر یوں مل گئی ہے جیسے گیس. اب اس روح کو نکالنے کے لیے جھٹکا چاہیے. جیسے وہ گیس نکلتی ہے تو وہ جھٹکے سے نکلتی ہے. کیسے نکلتی ہے؟ شنک کر کے جھٹکا لگتا ہے اس کو، تو پھر وہ نکلتی ہے. جیسے جب گولی آپ چلاتے ہیں تو جھٹکے سے جو گولی ہے وہ نکلتی ہے، لیکن وہ خول ہوتا ہے، وہ پیچھے کو آگے گرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ. خیر، میں تو ہر ہفتے 2 ہفتے پولیس کی وہ جو اکیڈمی ہے وہاں پہ پریکٹس کرتا ہوں گن کی. تو بعض اوقات جب میں چلاتا ہوں گولی تو جو خول ہوتا ہے وہ 2 یا 3 میٹر پیچھے جا کے گرتا ہے. تو کہنے اس کا جو سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، جب جھٹکے سے روح نکلتی ہے تو جسم پیچھے کی طرف گرتا ہے. بس دیکھنے والوں کو نہیں پتہ لگتا، جس کی جان نکلی ہو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا جھٹکا لگا ہے. ان جھٹکوں سے واقف ہونے کے لیے انسان اگر اس زندگی میں اس دنیا سے مر جائے اور آخرت کی زندگی کو اختیار کر کے خدا کا ہو جائے تو کئی جھٹکے کھاتا ہے اس زمین کے اوپر،
اور جھٹکوں سے روح نکلتی ہے تو پھر آگے پرواز ہوگی آپ کی. اچھا، مضمون کہیں اور جا رہا ہے، لیکن کوئی بیمار ہو، کوئی جہاز سے گرے، کسی گولی لگے، کجا کسی قسم کی موت ہو، اس لمحوں میں بڑی گہری نیند آتی ہے، اور اس نیند سے آدمی ڈر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتا ہے اور سونا نہیں چاہتا. زندگی کے اندر جب ہم تھکاوٹ ہو تو کیسے میٹھی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، طوطے کی طرح آنکھیں بند کی اور یہ گئے وہ گئے. لیکن یہ نیند ڈرا دیتی ہے ہمیں. اور اگر اس میں ہلکا ہلکا بوجھ بھی پڑنا شروع ہو جائے جسم کے اوپر، اور بوجھ زیادہ شروع پڑ جائے اور وزن بڑھ رہا ہے، تو یہ نشانیاں ہیں کہ اب موت کا وقت آ پہنچا. سب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ٹھیک ہے، تو جب وہ بوجھ اور زیادہ ہو جائے اور ایسے لگے کسی نے ٹرک آپ کے سینے پہ رکھ دیا، اور وہ تیز رفتاری سے ایسے جیسے جہاز میں سے میں دروازہ کھولوں جہاز کا ایمرجنسی اور آپ کو باہر پھینک دوں، رفتار تیز ہو گئی تو بس پھر یہ جان لیں وہ دنیا جس کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا وہ مجھ سے اب چھین لی جائے گی. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. دیکھیں نا، جیسے آپ یہاں سپنا دیکھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو وہ سپنا سپنا رہ جاتا ہے کہ سپنوں میں تم اپنے تھے. آنکھ کھلی تو ہم نے یہ جانا سپنے آخر سپنے تھے. تو سپنوں میں تم اپنے تھے. تو یہ جب موت کا یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو یہ دنیا اور یہ زندگی بھی سپنا بن جاتی ہے. ابو بکر کہتے ہیں، پہلے خلیفہ، خدا کی قسم جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت ظالم سے ظالم شخص توبہ کرنے کی جستجو میں ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ وقت اور مل جائے، اور ایک ہی لفظ بار بار ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب بوجھ پڑ کے روح کو دھکا دے کر اس دنیا سے نکال کے وہ آگے کی طرف چلتی ہے تو کہتے ہیں مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے. اب کون لوٹ کے آئے گا؟ آ لوٹ کے آجا میرے میت، تجھے میرے گیت بلاتے ہیں، میرا سونا پڑا رے سنگیت، تجھے میرے گیت بلاتے ہیں. تو ہمارے جو ولی تھے، موت مجھ سے وعدہ لیا پہلے کہ ایک وعدہ دے دو، اور یہی وعدہ میں نے اپنے سارے ماننے والوں کو دے دیا ہے، ایک شرط پر، تم خدا کے لیے پورا زور لگا کے کہ اس کی بادشاہت قائم ہو جائے، غلطیاں تمہاری چھوٹی موٹی معاف ہو جائیں گی، لیکن زندگی میں پورا زور کہ خدا کی بادشاہت اور اس کا مددگار میں بن جاؤں،
اور میں تمہیں ایک وعدہ دیتا ہوں کہ موت آئے گی تو موت کی فرشتوں کی بجائے تم مجھے دیکھو گے. کتنا بڑا وعدہ ہے. تم مجھے دیکھو گے، اور اگر وہ مخلوق آ کے کھڑی بھی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. تو جو ہمارے ولی تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، ان کی وہ جو تھی مکشفات، ان کے جو روحانی فضائل تھے وہ بہت ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. موت کا ڈر اور خدا کی منشا کے لیے کچھ نہیں کر سکے. بڑا روتے تھے کہ رات کو مناجات ہوتی تھی کہ اے رب، تو نے مجھے اسلامی ملکوں میں کیوں پیدا کیا؟ یہاں آج بولتا ہوں تو دوپہر کو میری چھٹی کرا دیں گے، دوپہر کو بولوں تو شام کو مجھے مار دیں گے. تو انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا کہ اچھا یہ بتا، مجھے پہلے پوچھا کہ میں نے تیرے لیے جو وقت گزارا، جو کچھ مجھ سے ہو سکا، کیا میں نے محنت کی کہ نہیں کی بچپن میں؟ اور یہ ان کا ہی قول ہے کہ جہاں بھی سچائی ہوگی ہم اسے لیں گے، چاہے وہ ہندو میں ہو، چاہے کنفیوش میں، چاہے بدھ میں، کہیں بھی ہو. وہ سچائی کسی مذہب کی نہیں ہے، وہ سچائی خدا سے ہے. اس کے ٹھیکیدار مذہب والے نہیں ہیں کہ یہ میری ہے اور میں نے ٹھپا لگا دیا ہے. اب کوئی اور نہ ایسے بول سکتا ہے نہ یہ بات کر سکتا ہے. بھائی تو نے کہاں سے ٹھپا لگا دیا؟ یہ تو خدا کی ہے. اور علی کا قول ہے کہ اگر کافر سے بھی وہ مل جائے چیز تو ہم اس سے بھی لیں گے، کیونکہ یہ کھوئی ہوئی امانت ہے، یہ امانت خدا کی ہے. تو اگر کافر سے بھی ملتی ہے تو ہم اس سے بھی لے لیں گے، اور وہ بھی ہمارا استاد ہوگا. کتنی بڑی بات کہہ دیجیے. تو مرنے لگے تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ خدا سے دعائیں کی کہ تیرا مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ تیرا مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. جب تو بچہ تھا تو میں سمجھا میں مرشد ہوں، پھر 12 سال 9 سال کی عمر میں دیکھا تو میرا مرشد تھا. وہ کہتے تو خدا نے مجھے بہت دکھایا ہے، اور تیرے ماتھے سے نور نکلے گا اور پورے یورپ کو روشنی ملے گی. اور تعالیٰ کی سلامتی ہو. ہاں جی، یہ آپ آئے ہیں کیا؟ اچھا جی وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا چرچ کی وجہ سے. چلو کوئی بات نہیں. تو کہنے لگے کہ تیرا مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں اور خدا مجھے دکھا چکا ہے. تو بتاتے ہیں اپنی زبان سے، میں 5 سال کا تھا جب وہ آئے اور کہا کہ مجھے کشف دکھائی گئی ہے میرے والدین کو، یہ جو بچہ ہے زاہد، یہ ہمارے پاس ہے معرفت الہی میں. تو ویسے تو ہزاروں تھے ماننے والے. تو میں جب پہلی دفعہ گیا تو سب سے پہلے میری جوتیاں اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی انہوں نے. پھر مجھے رستہ دکھاتے ہوئے امامت کے پاس لے کے آئے، جہاں پہ وہ بولتے تھے بیٹھ کے. اور پھر جب میں چائے پینے لگا تو فٹافٹ نوکر بن کے چائے لے کے کھڑے رہے. تو میں نے کہا بھی یہ کیا ماجرا ہے، آپ بیٹھ جائیں، میرے مرشد ہیں. کہنے لگے نہیں، جب پہلی دفعہ تو یہاں پہ آج آیا ہے تو کل رات
حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اب آ رہا ہے یہاں سے نور نکلے گا اور میری دنیا روشن ہوگی. اور خدا نے کہا کہ ذرا دھیان سے، یہ وہ ہے کہ گولڈن اور آسمانی نوروں کی دنیا چھا جائیں گی زمین پر. تو تیرا مرتبہ جو خدا نے دکھایا، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تو مرید اور میں مرشد ہوں. پہلے دن سے کہا کہ خدا نے کہا احتراماً کھڑے ہو جایا کر جب وہ آئے. تو آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا، عزت و من تو شاہ و ذلت و من تو شاہ. عزت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہنے لگے جب موت آئے تو میں چاہتا ہوں کہ تو وہاں پہ کھڑا ہو. ادھر موت آئی، اور موت کیسے آئی کہ فرشتوں نے جو لاہور کی جگہ تھی وہ ہی جنگل میں لے آئے. اس زمین کو اٹھا کے ادھر لے آئے، جنگل میں میرے درخت کے بالکل سامنے کشفی نظر آ. اور سلام وغیرہ ہوئی تو کہا کہ موت والے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. وہ آیا تو پورے کالے ناگ میں تھا. کیا تھا؟ کالا ناگ. اچھا، دوسروں کے ساتھ یہ معاملے ہوتے ہیں جب یہ پہنچتے ہیں. جیسے جہاز لینڈنگ کرتا ہے روح، پھر یہ معاملے پیش آتے ہیں. تو اگر فرشتے آ جائیں تو یہ دعوت ہوتی ہے کہ یہ شخص کوئی خاص شخص ہے، وی آئی پی. باقیوں کے ساتھ معاملہ وہاں ہوتا ہے جب دوستیوں کے جہاز ایسے لگتے ہیں زمین پہ جیسے جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں بری ارواح کا بھی یہی. نور کی جو ارواح ہیں انہیں جب لینے کے لیے آتے ہیں یا راستے میں ملتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو جب وہ ناگ بن کے آیا تو پیر میں جب مارنے لگا تو میں نے پیر اپنا آگے کر دیا. میں نے پیر آگے کیا تو وہ ناگ نے اپنی حیت بدل دی، اپنا روپ بدل گیا، اور فرشتے کے روپ میں کھڑا ہو کر پہلے اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ آپ فرمائیں، میں اس کو لینے آیا ہوں. تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ 40 دن زمین پہ رہیں اور پرواز کر کے زمین کی سیل کریں، اور چاہیں تو میرے ساتھ 40 دن گزاریں. فرشتے نے کہا آپ جیسا کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا. تو پہلے تو خود ہی اپنے جنازے کے ساتھ خود ہی اپنے آپ بھی گئے. جنازہ جا رہا ہے آپ کو دفن کرنے کے لیے، اور یہ بھی ان میں شامل ہو کے جا رہے ہیں. تو پھر مرا کون؟ تو مرا کون کہ بلے شاہ اسا نہیں مرنا، نہیں مرنا، اے گور پہ کوئی ہوش ہور. جنہیں مر جانا. تو چل رہے ہیں جنازے کے ساتھ. جب دفنانے کے لیے جسم کو وہ نیچے کرنے لگے تو یہ بھی دعا کر رہے تھے اپنے جسم کے لیے کہ آج وچھوڑا تو ہو جائے گا لیکن تیری یاد باقی رہے گی.
یہ وابی کہتے ہیں کہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے مزاروں پہ آتے ہیں. ان کا مزار ہے لاہور میں، امیر ولی. تو اپنے مزاروں پہ آ کے اپنے جسم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے سجن، اے ہم سفر، تو نے کتنا اچھا وقت گزارا کہ خود مر گیا اور مجھے نور دے گیا. آئے ہائے، خود مر گیا لیکن تم مجھے زندہ کر گیا. تو آ کر، جیسے میں نے بتایا تھا کہ وقتاً فوقتاً میرے مزار پر اللہ کی ذات آتی تھی اور اپنی پرواز روک دیتی تھی. فرشتے بھی میرے مزار پہ بھی اور اس جنگل پہ بھی جہاں پہ یہ ایوان صاحب جاتے ہیں، خدا کی ذات سامنے سے آتی تھی اور مجال ہے کوئی فرشتہ یا کوئی اور اعلیٰ مخلوق نوری پرواز کر جائے میرے مزار کے اوپر سے. جب اللہ کی ذات ہی اتر گئی تو میں نے دیکھا مستقبل میں کہ خدا کی ذات کافی دیر کھڑی، میں تو جنتوں میں تھا، وہاں پہ کھڑی میرے جسم کے لیے عزت و تکریم اور محبت میں کھڑی رہتی تھی. ان جاہلوں کو یہ باتیں بتائیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں لگے گی. اور وہ میں نے واقعہ درج بھی کیا ہے. تو اپنے جسم کو دفنانے کے بعد یہ میرے پاس انہوں نے وقت گزارا جنگل میں، اور میری مصروفیات ہوتی تھی تو میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور کہا کہ یہ زمین کا چکر تو میں نے 5 منٹ میں ہی لگا لیا، اور ایک وعدہ اور دے دیں جب میں جہاں سے 40 دن کے بعد روح کی دنیا میں جانے لگوں، وہ کہ او سجنا سدا مجھے اپنے پاس رکھتا. بس یہ وعدہ اور دے دیں. یہ محبت الہی ہے. تو مجھے بتاتے ہیں کہ روح کے ساتھ نور میں کچھ منٹوں کے اندر ساری دنیا دیکھ لیتا پرواز میں. تو جب چلنے لگے تو میں نے کہا جس دنیا میں تم جا رہے ہو اس دنیا میں تمہیں مشن دے دیتا ہوں خدا کی منشا کا. تو جنتوں میں کہیں کھو نہ جانا، جنتوں کی بھول بھلیوں میں نیچے جا کے انسانیت کو بھی یاد رکھنا، رحم اور غم کہ ہم تو نکل گئے، وہ پھنس گئے بیچارے. تو جو یہ میرے دشمن ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، حملے کرتے ہیں، مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے کہ آگے جا کے یہ پھنس جائیں گے، پھر ان کو نکالنے کے لیے ایک اور مشن چاہیے، اور وہ پتہ نہیں کروڑوں سال، نہ جانے کب تک، کیونکہ وہاں کی ایک شرط یہ بھی ہے خالدین فی ابدا، وہ رہتے ہی چلے جائیں گے. یعنی کہ وقت کی معیار کہ اتنی دیر کے بعد نکلیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا. تو ہم جنتوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم وہاں بھی پہنچ کر دوستوں کو ختم کریں گے تاکہ ہر انسان اس مصیبت سے نکل کر سکون پائے. تو میں جو بات بیان کر رہا تھا وہ کچھ اور تھی کہ اس دنیا کے اندر جب آپ اپنے اوپر موت وارد کر لیتے ہیں، میں کیا بات کر رہا ہوں، ایک تو ہے نا کہ ان پہ ویسے ہی حادثات آ جاتے ہیں اور
بیمار ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی منشا کے اندر خدا کی رضا کو پانے کے لیے اپنے آپ ہی اپنے اوپر موت طاری کر لیتے ہیں، مصیبتیں طاری کر لیتے ہیں، کراس اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں. کراس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لانتی لکڑی اٹھائیں. یہ عیسائی جو ہیں یہ تو یہ بھی ویسے ہی بے وقوف ہیں جیسے مسلمان. بڑی بڑی قربانیاں آپ دیتے ہیں اس رستے میں، تو اس دنیا میں ہی آپ مر جاتے ہیں اور روح زندہ ہو جاتی ہے. تو پھر راتوں کو معراج ہوتی ہے، جھٹکے کھا کے موت ادھر آتی ہے. تو جو آدمی 80 سال میں 2 لاکھ جھٹکے یہیں کھا گیا موت کے، اس کے لیے موت کیا ہوگی؟ سوچیں نا. ہم نے یہ تیر کمان دیکھے ہوئے سارے. تو جب یہاں مر جاتا ہے اپنے نفس اور خدا کی رضا کے لیے، تو اس دنیا کے اندر ہی ساری کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور آواز دیری ہوتی. کیسے آواز دیری ہوتی جنتیں؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں. تو جو اس دنیا میں اندھا رہ گیا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو سمجھ لو وہ خدا کی منشا سے بہت دور ہے. اپنے لیے زندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہوگا، جنت کی امید رکھتا ہوگا، دوزخ سے ڈر رکھتا ہوگا بچائے، لیکن اگر کچھ دیکھا نہیں تو اس دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھے ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم بڑے بڑے لوگوں میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن میری زندگی ایسے ہے جیسے بدھ کی زندگی تھی. بدھ نے محل چھوڑ دیے. ہم بھی آج سب کچھ پا کے وزیر بھی ملتے ہیں، پارلیمنٹ ممبر بھی ملتے ہیں، سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن آخر میں بدھ فقیر بن کے ہم بھی ہر ایک کو دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ مجھے خدا ملا ہے. جب میں کھٹکھٹاتا ہوں مجھے خدا ملا ہے، اور ندی چل کے تمہارے پاس خود آ گئی ہے، اب بھی نہیں پی سکتے. تو پھر جب گوتم بدھ نے کہا اننت میں آنکھیں بند کرنے لگا ہوں، جانے کا وقت آ گیا، تو اننت روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے. تو بدھ نے کہا کہ اننت اب کیوں روتا ہے؟ موت تو مجھ پہ آ رہی ہے، تو خامخواہ رو رہا ہے. تو اننت نے بھی بڑا جواب دیا. اس نے کہا حضور 40 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ چشمے پانیوں کے میرے پاؤں کے قریب ہی بہتے تھے، لیکن میں اپنی پیاس نہیں بجھا سکا. اب نہ جانے کس جنم میں ہمارا ملن ہو. تو بدھ نے کہا پانی کے چشمے تیرے پیر کے پاس تھے اور تو اپنی پیاس نہیں بجھا سکا، تو نہ جانے کتنے جنموں میں تجھے پیاسا رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ وقت لے لو، مجھے جسمانی نگاہوں سے نہ دیکھا کرو. مستقبل میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ جو وہ درخت ہے جہاں پہ خدا کی ذات آئی، آپ کو کوئی 12 کلومیٹر سے آگے پہلے ہی روک دیا کریں گے. ٹنوں پھول آتے تھے، جنگل پھولوں سے مہک گئے، 12 کتاریں ہوتی تھیں. تو بڑے خوش قسمت ہیں، 1 کلومیٹر کا رستہ نہیں ہے وہاں سے انڈسٹری بیٹ سے اندر آنے کا، 2 یا 3 ہوں گے.
لوگ صبح سے کھڑے ہوتے تھے تو کہیں شام پہ آگے کسی خوش نصیب کی واری آتی تھی کہ وہ مزار تک پہنچ جائے یا وہ درخت تک پہنچ جائے. اس درخت جو جنگل ہے، نیچے پانی کے چشمے بہا دیے، اوپر رنگ برنگے پتھر لگا دیے. اس جنگل کو انہوں نے ایک عجیب جگہ بنا دی تھی. لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. سکتا ہے نا. میں نے نہیں تو جہاں پہلے کیا ہم اسی میں کرنے ہیں، آن لائن وہی ہے. زندگی میں ملاقات کی مجھ سے، اور زندگی میں مجھ سے. مریم پانڈا تو مریم پانڈا میں کرنا ہے نا. یہ کون ہے؟ اور فن وہ تو پھر جتامہ پانڈا بنا. جی آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک بند کر لیجئے. شکریہ. مائک بند کرے. کر لیا بند؟ یہ لندن سے ہیں، کون ہے؟ یو کے. ان سے کہ اپنا مائک بند کریں پلیز، کیونکہ پھر وہ معرفت الہی میں پھر سوچ بدل جاتی ہے. جی ہو گیا جی بند. تو کیا بات کر رہا تھا، ذرا یاد کرانا. جی حضور آپ کے مزار پہ تو خوش نصیب پتھر لگا دیے اور روک لیا کرو. ہاں، وہ جنگل کو جنت بنا دی انہوں نے. یورپ میں بسیں آتی تھیں پورے یورپ سے، تو وہ کئی کئی دن انتظار کرتے تھے اس جگہ پہ آنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بعد میں آئیں گے اور رو رو کے ان کا برا حال ہوگا وجد میں، اے کاش زندگی میں ان کا میرے سے واسطہ پڑتا اور میں انہیں بتاتا کہ کتنی BC کے 60 بنتے ہیں اور مشن کیسے چلایا جاتا ہے، تو سارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بعد میں آنے والے، یہ خیر ہو خدا کی کہ ان کے لیے آسانیاں ہو گئی تھیں. وہ کہتے نہیں کہ جمع ہی اپنا منہ میں سونے کا چمچہ لے کے، یہ محاورہ ہے نا، ہے جی، جم گیا سونے کا چمچہ لے کر. تو وہ بعد کی دنیا جو تھی وہ تو پھر کیونکہ ماحول اور دنیا بدل گئی تھی، خدا کا نور آ گیا تھا، کثرت سے انسانوں نے خدا کو معراج کر لی تھی. یہ مسلمان ایک معراج کو لے کے گھومتے ہیں، 1500 سال سے ناچنے ہیں کہ ہمارے حضور نے معراج کی. اس معراج کا بھی حال بتا دیتا ہوں. پہلے تو سب خاص قسم کے کپڑے بنائے گئے کہ کہیں بجلی کا کرنٹ نہ لگ جائے خدا کے نور کا. پھر محمد صاحب کہتے ہیں آواز ایسی آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں کٹھی ہو کے آوازیں نکالتی ہیں، جیسے بجلی کی تاروں میں سے آوازیں آتی. تو جبرائیل نے کہا کہ وہ سبز سیفٹی جو سیفٹی لباس ہے تو بھی پہن لے، میں بھی پہن لوں. جیسے چاند پہ جاتے ہیں نا تو وہ کیا پہنتے ہیں، پوری سیفٹی. بس اس کے اندر سے منہ نہ باہر نکالنا، نہیں تو وہیں موت آ جائے گی. ایسٹروناٹ سوٹ. ہاں، ایسٹروناٹ سوٹ. کوئی پاگل ہوگا جو چاند پہ پہنچ کے وہ سوٹ اس کا شیشہ تھوڑا سا کھول کے دیکھے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں نے پہن لیے، جبرائیل نے بھی اور محمد صاحب نے بھی. اور کیونکہ آگے نور کی شدت اتنی تھی کہ اگر 100 یا 200 وولٹ کو کروڑوں یا کھربوں وولٹ کا کرنٹ پڑ جائے تو کیا ہوگا.
تو محمد صاحب نے بھی جبرائیل صاحب نے دور سے ہی دیکھ کر سلام کیا اور خدا کی حد میں بھی داخل نہیں ہوئے. یہ بھی بتا دوں, وہ کہتے ہیں وہاں بیری کے کانٹے تھے درخت, یعنی جہاں سے خدا کی حد شروع ہوتی تھی وہاں دور سے ہی دیکھ لیا. اب مولوی کہتے ہیں خدا بیر بھی کھاتا ہے. محمد صاحب نے دیکھا وہاں بیریوں کی باڑ لگی ہوئی تھی, ویلا بیٹھا ہوتا ہے بیر کھانے کے لیے. کوئی نبی آ جائے کو تو اس کو بھی بیر کھلاتا ہے, تو بھی کھا. جنتوں میں بیر ملتے ہیں, ان کی عقل بھی پتہ نہیں کہاں. وہاں سے بیری شروع ہو جاتی تھی, کانٹے. مراد یہ ہے خدا کی حد شروع ہو جاتی تھی. دونوں نے دیکھا, ذرا باہر نکل کے دکھاتے ہیں نا جبرائیل اور محمد, تو دونوں کو کرنٹ لگتا نا. ایک ہم ہیں, روز معراج ہوتی ہے اور روز خدا کو اپنا نور ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. جب خدا کی بادشاہت کام ہو جائے گی, زیدینی وہ پوچھیں گے کہ آپ کے حضور کی کتنی معراج ہوئی؟ ایک. آپ کہیں گے وہاں تو ہر گھنٹے کے بعد معراج ہوتی تھی. ایک معراج پر اتنا فخر. یہاں تو معراج بھی کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے, خود ہی آ جاتا ہے. بیوی آئی, ایمرجنسی تھی, 2 بجے کا وقت تھا, میں سجدے میں تھا, کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی. دروازہ کھولا تو دیکھا خدا کی ذات بیٹھی ہوئی ہے, میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. کہتی جب اس نور نے مجھے دیکھا تو مجھے لگا آج میں مر گئی, ساری ایمرجنسی بھول گئی. تو ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, وہ اکیلا تھا. تو خدا کہتا ہے مجھ سے ملنا ہو تو 2 ہو کر ہم نہیں ملیں گے. آئے ہائے ہائے, مجھ سے ملنے ہوگا تو ہم 1 ہو کر ملیں گے. انہیں یہ بھی سمجھ نہیں کہ جب وہ کہتے ہیں لا الہ کوئی نہیں صرف خدا کے, تو پھر اپنا بھی انکار کرنا پڑے گا. ایسا انکار کرنا پڑے گا کہ بس وہ ایک رہ جائے, باقی کوئی نہ ہو. وہ کیسا انکار کرنا پڑے گا؟ جب وہ موت ہو جائے تو وہ آتا ہے جو نہلاتا ہے آپ کو, کیا کہتے ہیں آپ کو نہلاتا ہے نا, جو غسل, امام غسل, جو بھی ہے غسل کرانے والا. آپ کا اختیار کوئی رہ جاتا ہے؟ آپ تو مردہ پڑے ہوئے ہیں, جیسے چاہے گھمائے آپ کو. تو خدا کو پانے کے لیے ایسا مردہ ہو جاؤ جس طرف چاہے جہاں چاہے خدا تمہیں گھمائے. اپنا اختیار ہی نہیں رہا. تو جب تک تم پہ تمہارا اختیار ہے, اے میرے ہم سفر, خدا کو کیسے ملے گا؟ مگر کر کے, لیکن کر کے سوال. کبھی مردہ بھی سوال کرتا ہے, جو امام غسل دے رہا ہوتا ہے اس سے سوال کرتا ہے بھی مر تو میں گیا ہوں, یہ آخری جواب دے دے مجھے. مردہ ہو چکا ہے, مردے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تم بھی اس دنیا میں مردے بن کے سوال کی دنیا سے نکل جاؤ. ادھر سوال کی دنیا سے نکلے, ادھر میں تمہارے پاس رات کو آؤں گا, ایک ایسی ہوا چلے گی, آپ مجھے ساری زندگی کہیں گے حضور وہ ہوا ایک دفعہ پھر چلا دیں.
وہ کیا تھی؟ جنت کی ہوا. ایک دفعہ اور چلا دی. معراج پہ خدا کی ذات تو 365 دن ہر روز معراج کرانی چاہتی ہے. تو نے خود ہی نہیں کی. تو پھر قرآن نے حد بھی بتا دی محمد کی. وہ کیا کہ اس کو ہم نے قریب نہیں آنے دیا. دل محمد نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں دیکھا، یعنی کہ دور سے کھڑے ہو کے جو دیکھا. اور وہ جو بیری تھی، وہ درخت جو تھا جہاں سے حد شروع ہوتی تھی، وہاں تک آنکھ گئی اور دیکھا. تو تبھی تو میں ان کو قرآن سے حوالہ دے دیتا ہوں اور بائبل سے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں نے تو ساری شریعت کو ہی منسوخ کر دیا، ان کے مذہبوں کو منسوخ کر دیا. لیکن مجھے ان پہ رحم آ جاتا ہے کہ یہ اپنے مذہب میں بھی فیل ہو چکے. کیا ہو چکے؟ فیل. فیل بٹا فیل، فیل بٹا فیل. تو ان کو، ایک بچے کو آپ یونیورسٹی کی کتاب دیں گے، اس کی کیا خاک سمجھ میں آئے گی؟ اس کو تو الف بے کا قاعدہ دیں آپ. تو ان کے ہاتھ میں جو الف بے کا قاعدہ ہے، یہ وہ بھی نکمے نہیں پڑھ سکے، اس میں بھی فیل. میں جب پاکستان میں تھا تو یہ بڑے بڑے پروفیسر، یہ داڑیاں اور یونیورسٹی لا کے یہ مفتی صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اور جب میں دیتا تھا لیکچر تو کہتے تھے کہ نبوت کی بو آتی ہے. اچھا، ان کو اور کسی کی کوئی اور بو نہیں آتی؟ خدا کی بھی بو نہیں آتی، ان کو خوشبو نہیں آتی. نبوت کی بو آتی ہے، اس لیے کہ خونی ہے. اور بیچاری عیسائی عورت کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی جو کہ محمد صاحب کی میں کوئی توہین کروں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، میں وہ نبی تھے. تو اس پہ چڑھے ہوئے تھے، اسے مار رہے تھے اور چڑھے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ اور توہین کر، یعنی کہ پھر بتا کہ تو نے یہ گالیاں نکالی، یعنی کہ جو توہین نہیں ہوئی تو ایک دفعہ پھر کر. کیسے مسلمان ہیں؟ تو ایک دن یہ سارے پروفیسر، وہ چانسلر صاحب نے کہا کہ ایسی ایسی بات کر رہے تھے جب بھی کبھی آپ آئے ادھر یونیورسٹی میں. تو میں نے کہا ان کو بلا لو. میں نے کہا بھائی تم تو پورے قرآن پہ کمال رکھتے ہو، میں ایک آیت تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں اور تم مجھے اس کا مطلب بتا دو بس. تو تمہاری معرفت الہی کی ہم بھی کہیں داد دیں گے بھائی کوئی تعلق ہے. ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے. آیت وہ یہ تھی کہ کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ذو الجلال والاکرام. کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور رہے گا تیرے رب کا جلال باقی. تم نے سنا ہوگا کویشچن آنسر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خدا کا جلال ہوں. سنا ہے؟ جی جی بالکل. جی حضور سنا ہے جی. سنا ہے جی. آج اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں اور ان نکموں کو ان کے قرآن سے ہی سمجھا دیتا ہوں. اتنے نکمے نکلے کہ خدا نے اپنی کتابیں منسوخ کر دی. انہوں نے کہا دفع کرو، یہ کھوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. ان کو چلو احسان کیا تم پر کہ تمہیں آسان طریقے سے خدا کی طرف لے کے جا رہا ہوں. احسان تیرا ہوگا، مجھے محبت کو سہنے دو، اٹھانے دو. تو
تو سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ آسان طریقے سے تمہیں خدا کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہلدی لگے نہ پھٹ کری اور رنگ آئے چوکھا. تو میں نے کہا یہ آیت ہے سمجھ. ایک ایک پروفیسر پھر جب سب دے بیٹھے جواب، ایک ہی کھوتوں نے رٹا لگایا ہوا تھا. سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، قیامت کا مضمون ہے، باقی رب رہ جائے گا کلہ. او بھائی کلہ تو وہ پہلے بھی تھا اور پھر کلہ رہ جائے تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ بس کلہ رہ جائے گا رب، بس وہی رہے گا. پھر میں نے پھر چانسلر صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ بھی بتا دیں کہیں بعد میں یہ نہ کہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی بس میں بھی یہیں تک ہی ہوں، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، تباہ ہو جائے گی، یہ شمسی نظام ختم ہو جائے گا. میں نے کہا لو سنو مضمون کیا بیان کر رہا ہے. خدا کی ذات کہہ رہی ہے اس کل کائنات پہ ہر چیز پہ زوال آ جاتا ہے. پیدا ہوئے، بچپن آیا، جوانی آئی، پھر بڑھاپا آ گیا. ٹھیک ہے، جنتوں میں تھے یا تو نور اور ملا تو آگے کی طرف چلے گئے، اور اگر بندے کے پتر نہیں بنے تو انہیں جنتوں سے نکال کے نیچے پھینک دینا ہے. پھر زوال آ گیا. تو جنت میں زوال بھی ہیں اور مقام بھی ہے. کہ وہ کیا تھا، وہ میں نے دیکھا تھا، وہ پڑھا تھا اس میں آپ کی اسی میں ایک آپ کے گروپ میں، کہ اتنا نہ لاؤ، اتنا ہی کسی کو قریب کرو کہ دل سنبھل جائے. میں کہتا ہوں نہیں، دل نہیں سنبھل جائے، دل بہل جائے. دل بہلاؤں دل نہ بہلے. اتنا ہی کسی کو قریب کرو کہ دل بہل جائے، اتنا نہ نزدیک کر لو کہ دم نکل جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے اتنا نزدیک کر لیا کہ ایک موڑ پہ اس نے اپنی راہیں بدل لی، جس کو آپ نے چاہا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی راہیں بدل لی اور تم اس کے ہو گئے تھے، تمہارا دم نکال کے لے گئی. اگر تم نے اپنا دم نکلوانا ہے تو پھر خدا کی ذات کو اپنے نزدیک کر لو. اس نے دم نکالا تو پھر باغوں میں، بہاروں میں، آئے ہائے ہائے. خدا کی ذات خود کہتی ہے جہاں وہ ملتا ہے، اگر اس جیسے موسم کل جہانوں میں ہے تو بتا دو. اس جیسے موسم اگر کل جہانوں میں کئی بدلتے ہیں جنتوں میں تو بتا دو. یہ سہانی خوشبو اور آواز کہیں اور ہے تو بتا دو. یہ منظروں کا بدل جانا، یہ بادلوں کا بدل جانا اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتا دو. اللہ کی ذات ایک ایک لمحے آپ کو گھومنا اور جھومنا پڑتا ہے. اگر نزدیک لانا ہے تو خدا کی ذات کو لے کے آ، تاکہ دم نکلے تو کہیں بات تو بنے. عورت میں دم پھنسا دیا، مال میں دم پھنسا دیا، اولاد میں دم پھنسا دیا، دنیا کے رشتوں میں اتنا نزدیک لے آئے کہ وہ پوری دنیا جو تھی وہ اپنے اندر ہی بسا لی. کیا کیا؟ یہ پوری دنیا اپنے اندر بسا لی. اور پھر ان کا جو دم نکلا، آنکھ کھلی تو ہم نے یہ جانا کہ سب کچھ کھویا گیا تھا، دہکتی آگ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو تم نے اتنا نزدیک لے آئے اور خدا کو چھوڑ کر کسی سے ایسی محبت کی، اور کسی موڑ پہ
اس نے اپنی راہیں بدل دی، تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ جیسے وہ فلم تھی نا ایک، مجھے یاد، شعلے فلم تھی، جی تو وہ جی اس میں جی وہ گبر سنگھ جی. وہ پوچھتا ہے کالیا اب تیرا کیا ہوگا؟ کالی روح کر کے، تو کالیا تیرا کیا ہوگا اب؟ ہے تو اتنا ہی نزدیک لاؤ کہ دل بہل جائے، بس بہلانا ہے تھوڑا سا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دنیا میں زندہ رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ بساؤ. اندر بسنے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے، ورنہ کوئی اور تمہارا پیار لے گیا اور تم نے اتنا نزدیک کر لیا اس کو، وہ تو اپنی راہیں بدل کے چلا گیا اور تمہارا دم نکال کے لے جائے گا. اچھا، جنتوں میں آپ آگے جا رہے ہیں اور حسین نوروں میں، تو جو پیچھے ہم سفر تھا وہ تو عجیب ہی حسین تھا. ٹھیک ہے، آپ کا دم تو نکلے گا لیکن اگلی جنتوں میں اور بھی ہم سفر وہ اس سے بھی حسین ہوں گے. تو وہ جو ان جنتوں میں ہوں گے وہ ان ہم سفروں اور ان حسینوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کی نگاہ خدا کی طرف ہوگی. یہ حسین تو ویسے ہی ملیں گے، تھوڑا سا وقت گزار کے، دل بہلا کے، پھر ہم نے چلے جانا ہے. تو میں ایک جنت میں تھا، عالم بالا کی، تو وہ جو حسین تھی جس کا نور جنتوں میں ایسے پڑ رہا تھا جیسے بادل پڑتے ہیں عکس، وہ میرا دل بہلا رہی تھی اور میری نگاہ خدا پہ لگی ہوئی تھی. اور پھر جب اس نے نغمہ گایا تو کیا بات ہے، اور بھی دل خدا کے اندر جا کے گم ہو گیا. تو اگر دل لگانا ہے تو وہاں لگا لینا کسی کے ساتھ، تاکہ پیچھے تو نہ کوئی پھینکے اٹھا کے ہمیں. تو وقت کتنا ہو گیا؟ 10-11 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہاں آپ ختم کر دیتے ہیں. کوئی 2-4 سوال ہیں یا کوئی بات کرنی تو کر لیں.